بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور چینل، آور ریلیجن اسلام چینل۔ دوستو، آزمائش کے بعد بھی مگر ناممکن نہیں، انتظار ضبط کا صلہ ہر انسان کو مل کر رہتا ہے۔ صبر مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بس اللہ تسلیم کر لو۔ جو وہ چاہتا ہے عطا کرنے کے طریقے اللہ کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تم سمجھتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، لیکن یہ اللہ سے باتیں کرنے کا اہم وقت ہوتا ہے۔ جب وہ تم کو چن لیتا ہے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ جب نیند نہ آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کبھی کبھی تمہیں راتوں کو نیند نہیں عطا کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، سمجھ لو اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ اور جب اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو تبھی تمہاری زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ اللہ تو تمہارے بہت قریب ہے، وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ وہ تمہاری ایک ایک سسکی کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تم کو تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے وہ دعائیں سن نہیں رہا ہوگا، لیکن یاد رکھو وہ تم کو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے۔ پھر یہ نہ سوچو کہ تم اکیلے ہو۔ جیسے یہ دن پلک جھپکتے ہی رات میں بدل جاتا ہے، ویسے ہی وہ غم کو پلک جھپکتے ہی خوشی اور راحت میں بھی بدل دیتا ہے۔ زندگی کے میدان میں محنت کے بغیر معجزے تو ہوا نہیں کرتے، لیکن اگر محنت کرو گے تو معجزات کی بارش بھی خدا خود کرے گا۔ خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو، وسیلہ میں بنا دوں گا۔ اللہ پاک وسیلہ اسی انسان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر یقین رکھ کر اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اور اس زندگی میں انسانوں سے مت ڈرو، ان زندگی میں اللہ پر یقین رکھ کر رزق لو۔ اگر رزق نہیں لوگے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اگر لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، آج لوگ تختوں پر بیٹھے ہیں، تو دوستو وہ رزق کی بنا پر بیٹھے ہیں اور اللہ پر یقین سے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کا اللہ پر یقین نہیں تو آپ کا وہ رزق بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ لہذا ہر حال میں اللہ سے مانگو۔ خدا تعالیٰ اگر انسان سے گلہ کرتا ہے تو بس وہی اسی بات کا گلہ کرتا ہے کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی جانور سے گلہ نہیں کرتی، کیونکہ سب جانوروں کو پتہ ہے کہ دنیا کا مالک کون ہے، نظام ہستی کون چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور اسی خدا کی بادشاہت ہے، اور دنیا کا مالک ایک ہے جسے ہم مانتے ہیں۔ کوئی بت نہیں، کوئی سانپ نہیں، اللہ ایک ہے، لہذا اسی سے ہی مانگو۔ تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری زندگی میں معجزات کی بارش کر دے گا۔ اگر تمہاری دعاؤں میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں سننا پسند کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو سننا پسند کرتا ہے تو تب اس کی دعا کا وقت تھوڑا سا لمبا کر دیتا ہے تاکہ تو تھوڑی دیر اور اس کو سن لے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو دوستوں وہ اللہ اگر تمہاری دعا قبول نہ کرنا پسند کرتا ہوتا تو کبھی تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق نہ دیتا۔ اس نے تمہاری دعا قبول کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے، تو اسی لیے تو اس نے تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی اور ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق دی۔ تو تم کیوں اپنے رب سے گلہ کرتے ہو؟ اپنے رب سے گلہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے تھوڑے مشکل تو ہوتے ہیں، لیکن تمہارے لیے تمہیں صبر سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے کچھ دیر کے لیے، تاکہ تو تم دنیا کے حالات اور دنیا کو سمجھ سکو۔ اگر اللہ تمہیں صبر سے نہ گزارے تو کبھی تم دنیا کو سمجھ بھی نہ سکو۔ کچھ لوگوں کو اللہ بغیر صبر کے امتحان کے عطا کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں میں مغروری ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اللہ کے ناپسند بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ جن کو بے حد پسند کرتا ہے اللہ ان کو صبر کے راستے سے گزارتا ہے اور ان کو صبر عطا کرتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو تختوں پر بھی بٹھاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی سب سے پہلے بھوک کاٹی تھی تو بعد میں وہ تختوں پر بیٹھے تھے۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور ہمیشہ اسی کے شکر گزار رہو۔ اگر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے کہ وہ ضرور عطا کرے گا تو پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔
اتنا اللہ تمہاری جھولی بھر دے گا۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو یہ سوچا کرو جس ذات نے تم کو مشکل میں ڈال دیا ہے آخر اسی ذات نے مشکل سے نکال بھی تو دینا ہے۔ اگر اس ذات نے تمہیں مشکل میں ڈالا ہے تو تمہارے بھلے کے لیے ڈالا ہے۔ اللہ ہماری مشکلات کا امتحان اس طرح ہی لیتا ہے، اور مشکلات میں اللہ ہمیں کیوں ڈالتا ہے؟ ہمارے ہی بھلے کے لیے، تاکہ تو ہم دنیا سے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے اللہ پاک ان مشکلات سے گزارتا ہے، تو اس ذات نے مشکل سے تم کو نکال دینا ہے۔ اللہ پاک ہم کو مشکل میں ڈالتا ہے ہمارے ہی بھلے کے لیے، تاکہ ہم مضبوط بن سکیں۔ اللہ ہمارے ایمان کا امتحان مشکلات سے لیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کر سکتا ہو۔ دعا سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، اس یقین سے دعا کرو، جو مانگا وہ ملے گا۔ پھر دیکھنا کیسے معجزات اللہ دکھائے گا۔ جس نے مشکل میں ڈالا ہے اس نے مشکل سے نکالنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعا سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو لوگ سب کیا کرتے ہیں؟ صبر ہی کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات تو ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے۔ جس سے تم مایوس ہو گئے ہو، کیا پتہ وہی تمہاری بہتری ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب جڑا ہو۔ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی تو پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ جلد عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے، جیسے اللہ تمہیں بار بار سننا پسند کر رہا ہے، کیونکہ تم اللہ کے پسندیدہ لاڈلے بندے ہو۔ اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ تم کو تڑپا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صاف یہ ہے اللہ کو تمہارا سننا پسند آ گیا ہے۔ اللہ اب تم کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہیں ناممکن لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر میں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں تم کو اس لیے میسر نہیں ہوتی کیونکہ تم دعا نہیں مانگتے۔ دعائیں اس لیے ضروری ہیں تاکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو، اللہ سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکو۔ اللہ تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک دفعہ کن کہے تو تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے، تو تم کیوں اس کے کن سے مایوس ہو گئے ہو؟ تم کیوں اس طرح گلہ کر رہے ہو؟ اس کے تو ایک کن کہنے کی دیری ہے۔ تمہاری زندگی فرش سے تخت تک پہنچ سکتی ہے، تو کیا تم اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے؟ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، وہ تمہارا صبر تو دیکھے گا، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ جلدی بھی عطا کر دیتا ہے، کسی کو اللہ سب کو ہی پسند کرتا ہے۔ جتنے بھی نیک انسان ہیں پسند سب کو کرتا ہے، بس کچھ لوگ خوش قسمت بھی ہوتے ہیں، زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اللہ دیر سے دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو سننا پسند کرتا ہے۔ لہٰذا مایوس مت ہونا، یہ اس بات سے کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک جن کو توفیق دیتا ہے ہاتھ اٹھانے کی، وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔